حضور نے فرمایا، رب فرمائے گا قیامت والے دن کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ میں بھوکا تھا، تم نے کھانا کیوں نہیں دیا؟ مجھے لباس کی ضرورت تھی۔ بلا مثال و بلا تشبیہ۔ تو بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے پہننے سے پاک ہے، تو رب فرمائے گا وہ جو میرا بندہ ضرورت مند تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا۔ اس بندے کو دیکھیں اللہ نے درجہ کیا دیا ہے۔ اگر ضرورت مند ہو گیا ہے تو پھر اس کا ایک مقام ہے، کوئی شخص اسے حقیر نہ سمجھے۔ لیکن اتنے بڑے شرعی درجے کے باوجود بھی اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ کوئی لالچ پیدا کرے یا اب یہ ذہن بنا لے کہ میں کوئی شخص اگر کسی وجہ سے میرے قابو آ گیا ہے، میرے حصار میں آ گیا ہے، تو میں اسے لوٹنا شروع کروں، میں کسی طریقے سے اس کے مال کو اپنے قریب کروں۔ دلوں میں ذہنوں میں شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ بس قابو کر لے۔ میں بڑے ادب سے اور احترام سے عرض کروں گا کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی جماعت مفت خوروں کی ہے، جو کوئی کام نہیں کرتے، جو کوئی جد و جہد نہیں کرتے، جن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میرا بھائی ملک سے باہر ہوتا ہے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ابو جی بس والد صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں کام کرتا ہوں، آپ گھر کے معاملات کو دیکھ لیں۔ وہ انحصار کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ساری زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ آج دعوت کس کو ڈالنی ہے، آج کھانا کس کے ہاں کھانا ہے، آج کون شخص ہے جو ہمارے قبضے میں آئے گا تو ہم اس سے کہیں گے کہ تو ہمیں دعوت کھلا۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے۔ مومن کا رازق تو اس کا اللہ ہے، اس کا تو عقیدہ بڑا ستھرا ہے، اس کے نظریات بڑے شاندار ہیں۔ وہ کبھی بھی اس طرح کا ذہن نہیں بناتا کہ وہ کسی سے کچھ چیز ہتھیا لے۔ تحفہ دینا لینا سنت ہے، پر تحفہ مانگ لینا، ذرا غور فرمائیں اس بات پر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تحفہ مانگ لیا آپ نے؟ مجھے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ کی انگوٹھیاں بڑی تبدیل ہوتی ہیں۔ میں نے کہا دوست تبرک مانگتے، اب کیا کروں؟ تو ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا، اس نے کہا جو تبرک مانگے اس سے کہنا 2 دے جاؤ 1 لے جاؤ، کیونکہ اور جگہ بھی تو تبرک دینا ہے نا، صرف آپ کا ہی تو حق نہیں ہے۔ تو تحفہ مانگ لیا جاتا ہے باقاعدہ۔ یہ انداز مومن کا نہیں۔ مومن کا توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اسے خالصتاً اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص بلا وجہ لوگوں سے سوال کرتا رہے گا نا، اسے ضرورت نہیں، مجبوری کوئی نہیں، لیکن بلا وجہ لوگوں سے مانگتا رہے گا صرف اپنے پیسے بڑھانے کے لیے، صرف اپنی ضروریات میں تو اس کو ضرورت نہیں تھی، صرف اپنے وسائل بڑھانے کے لیے، اپنی چیزیں بڑھانے کے لیے، تحفے بڑھانے کے لیے جو لوگوں سے مانگتا رہے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر ہڈیاں تو ہوں گی پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ بخاری مسلم میں موجود۔ ہر وقت مانگتا رہا لوگوں سے، کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، لالچی ہو گیا، حریص ہو گیا۔ توکل بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا بڑی سعادت ہے۔ اور پھر یہ کہ بندہ رب سے مانگے نا تو مانگنے میں عزت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس بارگاہ سے تھوڑا بھی ملے، بظاہر قطرہ بھی ملے، تو وہ کئی دریاؤں سے زیادہ ہوتا ہے، وہ کئی سمندروں سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ سے مانگنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نمک کی بھی ضرورت ہو تو اپنے رب سے مانگو، اللہ کے حضور سوال کرو۔ لیکن لوگوں سے طلب کرنا، لوگوں پر امیدیں رکھنا، اور پھر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میرے بھائی کے پاس دیکھیں کتنا مال ہے، مجھے نہیں دیتا۔ تو بھائی اس نے محنت کی ہے، آپ بھی تھوڑی کوشش کر لیں۔ وہ میرے رشتہ دار جی بڑے مالدار ہیں، ان کو کبھی میرا خیال نہیں آیا۔ خدا کے بندے تو جتنا رشتہ داروں کے مال کو دیکھتا ہے، کبھی اتنی توجہ اپنے رب کے خزانوں پہ کرے نا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک علاقے میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، تو وہاں سے ایک شخص بازار آیا
थैला लेके कोई खरीदने के लिए, तो वो थैला घुमाता, अटखेलियां करता, हंसता मुस्कुराता आया। और जब उसने चीजें खरीद ली, वापस जाने लगा, तो फिर उसका वही हाल, हंसता मुस्कुराता खेलता। तो बहुत सारे लोग परेशान थे, उनको गुस्सा आया कि कहत पड़ा हुआ है, कारोबार चलता नहीं, हालात खराब है, और तू बड़ा खुश है। गुस्सा किया लोगों ने, कहा यार कोई ख्याल कर, हालात कैसे हैं और तू अटखेलियां कर रहा है। खुदाता साहब फरमाते हैं, वो शख्स कहने लगा तुम परेशान होंगे, मैं परेशान नहीं हूं, इसलिए कि मैं जिस आका का गुलाम हूं ना, उसने भड़ोले टाइम पे भर लिए थे, खजाने उसके भरपूर हैं, माल उसके पास ज्यादा है, लिहाजा हम तो खुशहाल हैं। दाता साहब फरमाते हैं कि जो लोग तुम्हें टेंशन लिए नजर आते हैं ना, ये जो तुम्हें माली तौर पर हर वक्त आंखों में आंसू लिए नजर आते हैं ना, इनको अगर इतना भी अपने रब के खजानों पर यकीन हो जाए ना, जितना उस गुलाम को अपने आका के खजानों पर यकीन है, तो ये तुम्हें खिलते हुए नजर आए, ये तुम्हें खुश होते नजर आए, ये तुम्हें मुस्कुराते दिखाई। लेकिन लोगों की जेबों पर तवज्जो, और मांगने का नया से नया स्टाइल, तलब करने का नया से नया रंग, नया से नया ढोंग, नई से नई वारदात, ऐसा ऐसा तरीका, ऐसे ऐसे शानदार लिबास में लोगों का आना, और इस तरह से मुतालबा करना कि जो समझ से बालातार है। आप यकीन करें, तबर्रुकात। हमारे एक दोस्त है बेचारे, अच्छा मालदार है, लेकिन बड़े यकीनत वाले, बड़े ही प्यार वाले, मदीना शरीफ की गलियों को चूमने वाले। एक साहब उन्हें मिले जनूबी पंजाब के, जी मैं मदीना शरीफ रहा हूँ, ये मेरी फलां शेख के साथ तस्वीर है, ये मेरी फलां शेख के साथ तस्वीर है, मेरे पास तबर्रुकात हैं, हरम शरीफ की खास चीज़ें हैं। वो बेचारे अकीदत वाले आदमी थे, काबू आ गए। बाद में उनसे कहा 27 लाख रुपया दे दो तबर्रुकात का। शर्म नहीं आती? तबर्रुक भी बिकता है। जिस चीज़ की निस्बत मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा से है, तुम उसे बेचोगे? और उनसे हथियार लिया 27 लाख, वो तो अल्लाह ने शऊर दिया, बाद में समझ आई कि ये सारा झूठ है। और फिर उन्होंने, खैर वो मजबूत आदमी थे, उन्होंने वो अपने पैसे वापस भी लिए। लेकिन मेरे पास यहाँ एक सैयद साहब तशरीफ लाए, मुझे कहने लगे ये जो गुलाफे काबा आपको हर जगह मिलता है ना, ये लाहौर में भी बनने लग गया है। ये गुंबद खतरा वाली जो जालियों पे पीछे जो चादर लटकती होती थी, ये जाली लोगों ने तैयार करनी शुरू कर दी है यहाँ पाकिस्तान में। खुदा के बंदो, किस किस नाम पर लालच करोगे, क्या क्या नाम लेके बेचोगे? मैं उस वतन में रहता हूं जहां तिलावतें बिकती हैं, नातें बिकती हैं, तकरीरें बिकती हैं, अकीदतों पे लोग खरीदारियां करते हैं। जालिम ये भी नहीं सोचते कि जो काम मेरी बख्शिश का जरिया था, मैंने उसी को बेचना शुरू कर दिया है। खुदा के बंदो, ठीक है जरूरियाती जिंदगी होती हैं, पर यार इतना लालच, इतना हिरस, इतनी हवस। तुम तो कहते हो हम हजूर का दिया खाते हैं, तो महबूब तो किसी को कतरा दे दे तो उसकी नस्लों से खत्म नहीं होता। सरकार दे और फिर तुमसे खत्म हो जाए, ये कैसी बात कर दी तुमने? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। ये जरा अंदाज देखिए, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। वो तो बहा देते हैं दरिया, कहते हैं सारी जिंदगी पीता रहना, कभी खत्म। हिरस नहीं, लालच नहीं, तमा नहीं। आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ रुजू करें, रसूल कायनात की बारगाह की तरफ रुजू करें। लेकिन ये मिजाज। और फिर एक बुजुर्ग थे, पहले गरीब थे, फिर अमीर हो गए, तो किसी ने मुबारक दी कि शेख मुबारक हो, अल्लाह ने बड़े माल दे दिया। फरमाने लगे यार छोड़, पहले ठीक था, जो प्यार करता था हमसे तो करता था ना, अब तो जो प्यार करता है जेब से करता है। अब तो लोगों को नजर आता है कि इधर भी माल है, उधर भी माल है। पहले 2-4 सज्जन थे, पर थे वो जो हमारी जात से प्यार करते थे, उन्हें हम अच्छे लगते। अब तो वो जो चांदनी चारों तरफ चमकती है ना, बेकदरा ने कदर नहीं की थी खूब तसल्ली हो। ओ भाई, थोड़ा अपनी जिंदगी के अंदर इससे चंद कदम पीछे हटें, अपने रब पर भरो। और फिर मैं आपको एक बात अर्ज करूं, हमने उन लोगों की भी बातें सुनी है जिनसे लोग सवाल करते हैं। मैंने पैसे के मामले में लोगों को बातें करते देखा है कि मैं क्या करूं जी, भाई का बोझ भी मुझ पे है, फलाने का भी मुझ पे है, फलां भी मुझसे, बातें करते हैं लोग। आप जरा कहें दीन के लिए कह के देखिए, आप किसी दोस्त से कहें नॉमिनेट करके, यार ये काम है, आप चेहरों का रंग बदलता देखेंगे।
آپ کیفیت بدلتے دیکھیں گے، لوگ کرسیاں گھما کے رخ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے، آپ بھی یہاں تک آ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت آپ نے بڑی جنگیں لڑی، سالوں حکومت کی، زندگی میں پیچ و تاب دیکھے، مشکل کام کیا ہے؟ فرمایا مشکل کام ہے کسی بندے سے چندہ لینا، حجاب دینا، یہ جہاد کے لیے ضرورت ہے، دنیا کا مشکل کام۔ آپ کسی سے بھی بات کر تو بھائی آپ کا خیال ہے کہ آپ نے بڑی چالاکی دکھائی اور آپ بڑے سمارٹ تھے اور آپ کی گفتگو بڑی لچھے دار تھی اور آپ کی باتوں میں بڑی معنویت تھی، تو سامنے والے نے فٹافٹ اپنی جیب سے آپ کو نکال کے دے دیا؟ ایسا نہیں ہوتا، وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میری سعادت ہے آپ نے مجھے کام بتایا، ورنہ لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں، وہ تنہائی میں باتیں کرتے ہیں، وہ داستان سرائی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، پر مجھ کو اس دور کے کچھ انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ جو احسان جتلائے گا وہ نشتر کی طرح چبھے۔ کیوں آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں؟ 3 جوڑے بڑے کافی ہیں، ایک روٹی دوپہر میں کھا لی جائے نا تو وہ انسان کے 24 گھنٹوں کے لیے کافی ہوتی۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر دانے پالو پڑولے چ تے اچار پالو مرتبانے چ تے پرواہ نہیں۔ آپ اپنی عزت نفس کو قائم رکھیں، اپنا پردہ صرف اللہ رسول کے سامنے کھولیں۔ دنیا کچھ بھی نہیں دیتی میرے دوستوں سوائے اس کے کہ رسوا کرتی، سوائے اس کے کہ باتیں کرتی ہے۔ یتیموں کے بارے میں ہم نے باتیں کرتے لوگوں کو سنا ہے کہ ٹھیک ہے والد چلا گیا لیکن ساری زندگی کاروبار کیا، وہ پیسے کدھر ہیں؟ کدھر ہے ان کا مال؟ چھپایا ہوا انہوں نے، رکھا ہوا ہے۔ ایسا تھوڑی تھا کہ ابا چلا گیا تو ان کے پاس کچھ نہیں۔ وہ جن کو آپ سمجھتے ہیں نا سرپرست ہے، چاچے بابے ہیں، فلانے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، وہ تو لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ خدا را اپنے معاملات کو سمیٹیے، قربان جائیں میرے رسول پاک کے انداز تربیت پر۔ حضرت صوبان بن مالک نے کہا یعنی حضور نہ اس طرح کا اپنا غلام چاہتے ہیں، اور ذرا دیکھنا یار بھلا میں کیا کہنے لگا ہوں، نبی پاک نہ اس طرح کا سجانا، سنوارنا، نکھارنا، تعمیر کرنا چاہتے۔ حضرت صوبان بن مالک بڑے عاشق قسم کے صحابی ہیں، عاشق، یہ وہی ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے رو رہے تھے تو حضور نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کے بغیر دل نہیں لگتا۔ تو کریم نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جنت میں کیسے زیارت ہوگی، وہ جنت میری کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب جو آپ کے ہوں گے گویا وہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، جو پیروی کرنے والے ہوں گے۔ حضرت صوبان بن مالک نے ایک تو بیعت کر لی نا اسلام کی، ایک دن پھر عرض کی حضور مجھے بیعت کر لیں۔ حضور نے فرمایا ایک شرط ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی بھی شرط ہے؟ حضور بیعت کر لیں، فرمایا ایک شرط ہے۔ کہا تھا نا حضرت بیدم نے کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط۔ ہم یہ نہیں کہتے، ان کا کوئی مقام ہوگا انہوں نے کہا ہوگا، ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے۔ ہم ذرا مسکین ہے نا، شرط نہیں لگا سکتے۔ محبوبوں کو شرطیں کون لگائے؟ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا مے خانہ، یہ کبھی مہربانی ہو جائے نا، اس رستے ملے تو پھر ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر۔ حضرت صوبان نے عرض کی حضور بیعت کر لے، تو محبوب فرمانے لگے ایک شرط ہے، ایک۔ میرا دل کرتا ہے نہ بتاؤں آپ کو شرط، یا پھر پکے ہو یہ شرط پہ بتا دوں؟ ایک شرط ہے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت، آج کے بعد کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا۔ گویا یہ ادھر دیکھنا میری طرف، او نوجوانوں ادھر دیکھنا، یوں ہاتھ میں ہاتھ لے کے کریم نے سبق دیا، گویا سبق دیا، اور جب ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے تو وعدہ کر کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا۔ ہاتھ اللہ رسول کے ہاتھ میں بندہ دے جو ان کی شان کے، پھر بندوں سے سوال کرے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ بیعت کر کے تو کسی بندے سے سوال، عرض کی سونے وعدہ ہو گیا، کریم وعدہ ہو گیا، یا رسول اللہ طے ہو گئی بات، حضور کبھی نہیں کروں گا، کسی سے نہیں کروں، حضور کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر اس طرح وعدہ نبھایا، لے وہ سجنا پھر اساں توڑی نبھائی۔ گھوڑے پہ بیٹھے، درہ ہاتھ سے گر گیا، قریب خادم کھڑا ہے لیکن خود گھوڑے سے اترے، درہ اٹھایا،
उस शख्स ने कहा, जो करीब खड़ा था, एक शख्स करीब खड़ा, उसने कहा जनाब मुझे कह देते। तो आंखों में आंसू बाहर आए, फरमाने लगे कैसे कह देता, मैंने वादा जो किया है। कभी किसी से सवाल है, छोड़ दो यार, हमें क्या मजबूरी है, थोड़ी बेनियाजी दिखाओ। बेनियाजी बड़ी चीज है। आपके पास खुश्क रोटी हो और आपके पास अचार की डली हो, उसमें फिर खुददारी होती है, उसमें कोई मजा होता है, उसमें कोई सुरूर होता है। वो जो दोपहर को हम स्कूल से आते थे और आके कहते थे अम्मा जी रोटी खानी है, तो अम्मा कहती थी पुत्र सालन ते कोई नहीं, ते मैं तो थोड़ा चटनी ना बना दिया। तो पूछ लेना मेरी तरह के सब लोगों से, वो चटनी क्या होती थी, धनिया थोड़ा सा डंडे के साथ दौरी में तैयार किया जाता था, थोड़ी सी लस्सी, हल्की फुल्की उसके अंदर नमक और मिर्च, पर बनाई अम्मा ने होती थी ना। तो फिर कोई उसका मजा था, कोई उसका जायका था। फिर महसूस होता था कि दुनिया में जिन्होंने बड़े बड़े डिप्लोमे किए ना, शेफ बने, उनसे कहें आओ जरा लाइन में खड़े हो, मेरी माँ तुम्हें सिखाएगी जायका किसे कहते हैं, आओ ना उसे। और कभी अगर अम्मा ये कह देती ना रोटियां पकाते पकाते कि पुत्र उठ के नहीं आ जाता, पीढ़ी फाड़ते थे मेरे कोल ही आ जा, ओए होए, फिर तो यूं लगता था कि जैसे ना सारी रहमतें झोंक के आ गई हैं और करम की बरखा गोया बरस रही है। इतने मैंने जिंदगी में बड़े बड़े महंगे होटलों पे भी जाके देखा है, पर वो मजा दोबारा आया नहीं। तो याद रखना, इज्जत नफ्स का ख्याल रखना है, ये छोड़ दें आप। मैं फिर एक दफा अर्ज करूंगा, एक लंबी लिस्ट है मुफ्तखोरों की। बड़े सियाने बयाने दो बंदे ना एक जगह पे बैठे थे, ये मैंने पर्सनल मेरी आंखों के सामने वाकया हुआ। बड़े सियाने बयाने बंदे एक फट्टे में बैठ के दही बल्ले खा रहे थे और इलाके में मुअज्जर शुमार किए जाते, कुछ दीनी तारुफ रखते। तो उनसे एक साहब ने कहा कि आप यहाँ सरेआम बैठ के दही भल्ले खा रहे, कुछ देख ले तो क्या यार, ये मजहबी हैं और मजहबी तारुफ रखते हैं। तो उनमें से एक आदमी बड़ी बेबाकी से बोला, कहने लगा जे को देख लेगा तो की होना है, जेड़ा देखेगा वो पैसे देगा। जब कौमों का ये मिजाज बन जाए ना, कहने असीं ते चाहते हो को देखे, जेड़ा देखेगा वो, मौलवी ते पीर भी पैसे ना देने लिए तैयार होंगे ने, भी सौदा ले आया थे पैसे पुलिस वाले भी काट ही देंगे ने। और भी ढेर सारे लोग हैं जो कहते हैं जी मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। तो भाई आप पहले भी तो हमसे टैक्सों की मद में ले रहे हैं ना, अब और बोझ डाल रहे हैं। तो मुफ्तखोरी के मिजाज से बाहर आएगा आप। थोड़ा सा रवैया, मैं एक जगह पे चला गया, अब तो मैं डायरेक्ट कभी जाता ही नहीं, मुझे अब मौका नहीं मिलता। एक जगह पे मैं सौदा लेने चला गया, तो वो बंदा बार बार कहे हाजिर जनाब, मैं उसे कहूँ ये चीज निकाल दे, हाजिर जनाब ये चीज निकाल दे। मैं उन्होंने आख्या तू एडा वेश वेश ना जा, मैं तेन पैसे दे के जाना इंसान, तू गैर हाजिर ही चंगा है। कहने लगा कि नहीं मैं थोड़े को पैसे लेंदा चंगा तो नहीं लगता। मैं क्या, पर मैं मुफ्त लेंदा भी नहीं चंगा लगता। हाँ, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। अल्लाह रसूल से मांगेंगे, रब रसूल ने इतना दिया है, वो दिया है जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इधर उधर क्यों देखें, उधर से ना देखें जिधर से भर भर के मिलता है। तो लिहाजा अपनी जिंदगी में ये जो मिजाज है ना मुफ्तखोरी का, इससे जरा बाहर आए। थोड़ी इन चीजों से मुझे बातें याद आ रही हैं, मेरी तबीयत नहीं है पर हाफजा जरा अच्छा है, बातें मेरे ज़हन में महव रह जाती हैं। एक साहब ने ना एक दुकान पे, मैं वेल्डिंग का कोई काम कराने के लिए बैठा हुआ था, तो मोटर टैंकी लाए वो पानी वाली घर से, तो थोड़ी सी उन्होंने टैंकी को ना उससे वेल्ड कराया, तो उठा के चलने लगे। तो बंदा कहने लगा जी वो 300 रुपया दे दे। कहने लगा बच्चे पानी पीन के तेन स्वाब होएगा। कोई बड़ा सियाना था, कहता मस्जिद दी है। नहीं जी है तो कर दी। तो कहता फिर मैनू 300 दे, मेरे बच्चे रोटी खान के तेनों भी स्वाब होएगा। अजीब फलसफा है ना सवाब का भी हमारा। तो मैं बड़ा महसूस हुआ, हंस हंस के मेरा कोई हाल ना रहा वहाँ। मैंने कहा कमाल हो गई है ना, सवाब का क्या तर्जुमा किया हुआ है। मुफ्तखोरों की लंबी लिस्टें। यहाँ एक साहब आए एक दफा, मुझे कहने लगे ऐलान कर दे मेरा, लोग मुझे तेरे साथ ताउन करें, मैंने उम्रे पे जाना है। मैंने कहा नफल काम के लिए चंदा मांगना जायज ही नहीं। अल्लाह ने कहा मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास ताकत हो आए। मांग मांग के आप जाएंगे क्यों? ओ खुदारा मुझे माफ कर देना, मैं उस वतन का रहने वाला हूं जहां से लोग वीजा लेके उम्रे का जाते हैं और बैतुल्लाह में जाके मांगते हैं, मदीने में मांगते हैं। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं तारुफ, लेकिन अल्लाह के घर में बैठा हूं, आप मुझ पर एतबार करेंगे। मैं शर्म से उस दिन पानी पानी हो गया जिस दिन मुझे पता चला कि पाकिस्तान का वीजा चंद मुल्कों ने इसलिए बंद किया है कि यहां आके मांगते हैं। ये हमारा तारुफ है दुनिया में, ये हमारा स्टाइल है।
کیا ویزا لے کے کسی ملک جا رہے اور مانگ رہے ہیں؟ جھوٹے، معذور اور دھوکہ دے کر اور دکھاوا کر کے آپ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا اللہ اس پر غربت کا دروازہ کھول دے گا، اس کے فقر کو طویل کر دے گا۔ اگر تم مانگ کے کھائے گا تو پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، اگر تم مفت خوری کا مزاج پیدا کرے گا تو یہ پیاس اور بڑھے گی، یہ طلب اور بڑھے گی، یہ تیرے اندر اور کیفیات جم جائیں گی۔ لہذا میرے بھائی قطعاً نہیں۔ حضرت حکیم بن حزام میرے محبوب کے لاڈلے صحابی ہیں، کئی طرح سے ان کی روایت کتب احادیث میں آتی ہے۔ حافظ منذری نے اس طرح لکھی ہے کہ انہوں نے حضور سے کچھ مانگا، میرے کریم نے دیا، پھر مانگا حضور نے دیا، پھر مانگا حضور نے دیا، آخر میں کریم فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کر آپ کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ یہ کبھی روایتیں پڑھتا ہوں تو پھر نیچے حاشیہ لکھتا ہوں اور وہ کچھ ترجمے ایسے کرتا ہوں وہ ڈرتا بھی ہوں، تو ڈر ڈر کے سیم کے اس روایت کے نیچے بھی میں نے لکھا ہے گویا حضور نے ان سے کہا کہ جب 3 مرتبہ میں نے جو دے دیا ہے اب زندگی میں کسی سے سوال ہے، اب نہیں سوال کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پیغام بھیجا کہ مال غنیمت میں آپ کا حصہ آ کے لے جائیں، پر میں مجھے نہیں چاہیے، حضور سے وعدہ کیا۔ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں بار بار پیغام بھیجتے رہے کہ حکیم بن حزام سے کہیں آ کے لے جائیں اپنا حصہ مال غنیمت میں سے، فرمایا میں نے نہیں لینا، حضور سے وعدہ کیا ہے۔ ایک دفعہ اتنا پیغام بھیجا جناب عمر نے کہ پھر حضرت عمر لوگوں سے فرمانے لگے سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے حکیم کو بڑے پیغام بھیجے ہیں لیکن وہ اپنا حصہ لینے کو آتے۔ اور میرے بھائیوں توکل اللہ کی ذات پر، بھروسہ، ان چیزوں سے تھوڑا اٹھ کر باہر نکلیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم سارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہم ان چکروں میں پڑتے ہیں۔ مجھ سے ایک علامہ صاحب ناراض ہو گئے اور بڑے گہرے قسم کے ناراض ہوئے۔ میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں بچوں کو مدرسے میں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ کسی ادارے میں جا کے نوکری کریں، کسی بڑے ادارے میں یا اچھی جاب پر بیٹھیں یا بزنس کریں، تو مسجد کا کام جو ہے نا وہ فی سبیل اللہ کریں، یہ ساری زندگی چندے نہ جمع کریں۔ وہ کہنے لگے اس طرح تو بچے توجہ ہی نہیں کریں گے مسجدوں میں۔ وہ تھوڑے ناراض ہو گئے، کہنے لگے آپ ان کو اگر دنیاوی تعلیم پڑھا دیں گے تو یہ توجہ ہی نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا بس سمجھ لیں آپ، جو بندہ بے نیاز ہوتا ہے نا، جو بندہ بے نیاز ہوتا ہے پھر دولت کے پیچھے وہ نہیں بھاگتا، دولت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ بے نیاز بنے۔ یہ چندوں کا جو مزاج ہے، آج چونکہ موضوع ہے تو مجھے ساری باتیں کہنی پڑیں گی۔ وہ جو فٹ بال کی ٹیم بنتی ہے نا محلے میں، وہ بھی چندہ اکٹھا کرتی ہے کہ ہم نے فٹ بال خریدنا ہے۔ جو ہاکی کی ٹیم بنتی ہے وہ بھی چندہ اکٹھا کرتی ہے کہ ہم نے وردیاں لینی ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب آپ بچپن میں ہی لوگوں کو اس کام پہ لگا دیں گے تو بڑے ہو کے اللہ پہ بھروسہ کریں گے۔ کرکٹ کی ٹیم، کرکٹ کی، وہ کہتے ہیں جی آپ چندہ ہمیں دے دیں، فلاں آدمی کو بلا لیں گے میچ پہ، تو وہ اس کے بیج بنے ہوئے ہیں، پشتوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ فلانی کمپنی نے ہمیں جناب شرٹس لے کے دی ہیں۔ خدا کے بندے، ایک کرتا تو بندہ خود سلوا ہی سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا قوم کو ہمیں اس مورال کو بلند کرنا پڑے گا۔ اب یہ کہ میں وہ بات بھی کروں جس نے ہمارا یہ ماحول بنایا ہے۔ ہمارے حکمران پتہ کیا کرتے ہیں؟ بلوں میں کبھی قوم کو گنجائش نہیں دیتے۔ انہیں مہنگائی انہوں نے کم نہیں کرنی ہوتی، انہوں نے کہنا ہوتا ہے وہ اس طرح کرو، آپ اپنے اپنے شناختی کارڈ لے کے آ جاؤ، وہاں نا بٹنے لگا ہے، مفت کا آٹا وہ لے لو، وہاں تمہیں راشن ملے گا وہ لائنوں میں لا کے لے لو، اور جناب وہ تمہیں 3000 روپے فلاں انکم سپورٹ کے نام پر تمہیں ملیں گے وہ لے لو۔ قوم کو آپ بناتے ہی بھکاری ہے۔ آپ یہ مزاج ہی نہیں بناتے کہ آپ ان کو ویسے آسانی دیں، ان کا آپ بجلی کا بل کم کریں، گیس کا بل کم کریں، ٹیلی فون کا بل کم کریں، بچوں کی فیسوں میں آپ کمی لائیں، کتابیں سستی کریں، آپ گروسری کا سامان سستا کریں تاکہ لوگوں کو مانگنا ہی نہ پڑے۔ لیکن آپ قوم کو بھکاری بناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ لائن میں آ کے لوگوں راشن ملے گا، وہ لائن میں آ کے لوگوں آٹا ملے گا۔ یہ مزاج مومن کا یہ مزاج نہیں ہے۔ مومن تو اپنے رب سے مانگتا ہے، وہ اللہ سے۔ اور پھر آپ ظلم یہ کرتے ہیں کہ پردہ دار عورتیں اور بوڑھی عورتیں بیچاری لائنوں میں کھڑی ہیں اور آپ دھکے پلا رہے ہو۔ تو خدا را واپس آئیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اپنے رب کے حضور ہاں۔ دیکھیں نا، ان لفظوں کا کبھی آپ حسن محسوس کریں نا،
حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، میں وہ روایت بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس میں رب فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ اگر بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، تو نے کیوں نہیں دیا؟ اس غریب کی شان اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے دو جملے کہہ کے بات کو بڑا کھول دیا۔ حضور فرمانے لگے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے۔ آپ ساری سیرت کی کتابیں پڑھیں، ہر سیرت نگار نے لکھا ہے نبی پاک کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور اسی شخص نے 2 صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھا ہے جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا تھا۔ عزیز دوستو، جس طرح دنیا کے کام انسان مشوروں سے کرتے ہیں، پھر شرائط پوری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا سالانہ حساب کرتے ہیں، نیک اعمال کے بارے میں بھی ہمیں اسی طرح توجہ کرنی چاہیے کہ جب کوئی نیک عمل کریں تو پہلے غور کریں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں کیا میرا دین اس عمل کی پوری تائید کرتا ہے؟ کیا یہ عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہے؟ اگر محسوس کریں کہ آپ اس کے شرعی تقاضوں سے آگاہ نہیں ہیں تو جو لوگ جانتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پھر ان سے پوچھ لو جو علم رکھتے ہیں اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ پوری ضروریات کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ کام کو، نیک عمل کو شروع کیا جائے، پھر اس کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں، اور پھر تقاضے پورے کرنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد ایک تڑپ ہونی چاہیے دل میں۔ وہ تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ میرا مالک اسے قبول بھی فرما لے۔ ایک ہوتی ہے قابلیت اور ایک ہوتی ہے قبولیت۔ بعض لوگوں کے پاس قابلیت تو ہوتی ہے پر ان کی قبولیت نہیں ہوتی۔ جو قبول ہو جائے اور جس کو قبولیت نصیب ہو جائے، اصل اسی شخص کا عمل اسے نفع دیتا ہے۔ اللہ کریم کے 2 پاک نبی بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں، اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، 2 نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ تو رب کہتا ہے پتہ ہے وہ مجھ سے کہتے کیا تھے؟ میرا ہی گھر بنا رہے ہیں، پر مجھ سے کہتے تھے ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ خدمت ہم سے قبول فرما لینا، یہ قبول کر لینا۔ قبولیت بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس قابلیت بڑی ہوتی ہے پر ان کی قبولیت۔ 2 بھائی تھے، ملا فضل اور فیضی اکبر کے دربار میں، بڑے عالم تھے، قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے اور ایسے لفظ کوئی استعمال نہیں کیے جن پر کوئی نقطہ آئے، بے نقطہ تفسیر۔ بڑے بھائی کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ کسی چیز کو 1 دفعہ سنتا تھا تو یاد کر لیتا تھا، چھوٹے بھائی کا حافظہ اس طرح کا تھا کہ وہ 2 دفعہ سنتا تھا تو یاد کر لیتا تھا۔ ایک شخص اپنا قصیدہ شاعری بادشاہ کے لیے لکھ کے لایا، تو اس نے جب دربار میں سنایا تو بڑا کہنے لگا بادشاہ یہ تو شعر ہی میرے ہیں۔ اس نے کہا آپ کے کیسے ہیں؟ کہا میں سناؤں؟ تو آپ نے ابھی اشعار سنے ہیں، 1 دفعہ سن کے یاد نہیں ہوتے، کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے یاد ہو گئے، لیکن وہ بڑے بھائی کو چونکہ اس کا حافظہ اتنا زیادہ تھا، اس نے 1 دفعہ سنے اور اس نے سنا دیے، تو اب بادشاہ کو یقین ہو گیا یار حد ہو گئی، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اس نے سنا دیے۔ تو چھوٹے والا کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ واقعی میرے بھائی کے شعر ہیں، یہ تو مجھے بھی آتے ہیں، کیونکہ وہ 2 دفعہ سن کے یاد کر لیتا تھا نا۔ بڑے 1 دفعہ شاعر سے سنا، 1 دفعہ بڑے بھائی سے سنا، اب 2 دفعہ سننے پہ یاد ہو گیا۔ جب اس نے بھی سنا دیے تو بیچارے شاعر کو سزا مل گئی اور ان دونوں کو انعام مل گیا۔ بلا کا حافظہ، بلا کے قابل، کمال ڈگریاں، کمال باتیں، کمال علم و فن، لیکن ان کی قبولیت نہیں تھی۔ بادشاہ کے ناجائز کاموں میں بھی اس کو سپورٹ کرتے، فتوے دیتے، اور بادشاہ کو گمراہ کرنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اسی دور میں ایک مرد قلندر کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، جن کو شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دین کی تبلیغ کی، کام کیا، خدمت کی، ان کی خدمت قبول ہوئی۔ مجدد صاحب کی کتاب مکتوبات جو انہوں نے خطوط لکھے تھے دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اس سے لوگ فیض پاتے۔ وہ میرے بھائی
ابو جہل بڑا قابل تھا، ابو الحکم کہتے تھے لوگ اس کو، دانائیوں والا، حکمتوں والا، پنچایت کا آدمی، لوگ مشورے لیتے تھے، لیکن بڑا سمجھدار، بڑا معاملہ فہم، بڑا مدبر ہونے کے باوجود اس کی قبولیت، یہ قبولیت اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ ساری زندگی ہم نے قابل بننے پہ لگا دی، قبول ہونے پر توجہ ہی نہیں کی۔ قابلیت بھی پیدا کرے لیکن قیمتی جوڑا ہو اور محنت سے، شوق سے خریدا ہو، رنگ بھی پسند ہو، کپڑا بھی بڑا بہترین ہو، درزی کو دیا بھی جائے، لیکن اگر وہ درزی بھی کئی راتوں کا بیدار ہے، آنکھیں اس کی باہر آ گئی ہیں، اس نے سی کر کے دیا ہے، لیکن اگر تو اس کی تعریف ہو جائے تو پھر تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی کہتے کیا بات ہے جناب کی مہربانی، آپ نے کمال کر دی، تو مطمئن ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے کہہ دیا کہ یار تو نے تو حد کر دی ہے، یہ تو ناپ ہی پورا نہیں، ماپ ہی سارا غلط ہو گیا، تو مجھے بتائیے وہ ساری محنت فائدہ مند ہوئی کہ رائے گا گئی؟ جو قبول ہو جاتے ہیں نا، اصل بات ان کی ہے، قبولیت اصل چیز ہے۔ قرآن مجید پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، عبادت کی ہے، دعا کرو نا، وہ قبول بھی تو کرے نا، اور وہ کریم ہے۔ اگر تو قبول کرنے پہ آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم باتیں کرتے کرتے ایک ایسا جملہ کہتے ہو کہ مالک کو اتنا دریائے رحمت کو جوش آتا ہے کہ ایک جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ جب تک اللہ کے حضور قبولیت کی انسان کے لیے نعمت میسر نہیں آتی، وہ اپنے تئیں جتنا مرضی عابد، زاہد، پارسا، نیک، سخی، صوفی، درویش، عالم، مفتی، پیر بن کے بیٹھا رہے، جب تک قبولیت نہیں، جب تک اس کی حضور، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ مہربانی کاری سے قبول۔ بھائیوں قبولیت بڑی ضروری ہے۔ عید والا دن تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی، اور پھر اللہ کے محبوب کی امت کے مابین خوشیوں بھری، محبتوں بھری انہوں نے ملاقاتیں بھی کی، لیکن گھر گئے تو اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آئے تو وہ تیز ہو گئے آنسو، تو گھر والی کہنے لگی آپ کا ہر جگہ یہی حال ہے، آج عید کا دن ہے مسرت کا اور آج بھی آپ رونے لگے؟ آپ فرمانے لگے تو ٹھیک کہتی ہے، مجھے بھی اندازہ ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، عید الفطر ہے، روزے گئے ہیں تو رونا نہیں چاہیے، خوشی کرنی چاہیے، تو کہا پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے بس کیا کروں، دل نرم ہے، ایک بات یاد آ گئی، اس نے رلا ڈالا ہے۔ کہا حضور کیا یاد آیا؟ فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا ہے عید تو اس کی ہے نا جو قبول ہو گیا ہے، جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی نمازیں قبول ہو گئی، جس کی تراویح قبول ہو گئی، جس کا اعتکاف قبول ہو گیا، جس کی بیت اللہ کی حاضری قبول ہو گئی، جس کی روضہ رسول کی حاضری قبول ہو گئی، جو قبول ہو گئی، عید تو اس کی ہے، لیکن جس نے سارا کچھ کیا ہے پر قبول نہیں ہوا تو اس کو پھر میری طرح رونا ہی چاہیے، اس کے لیے رونا ہی تو ہے۔ وہ یارو اگر وہ کرے قبول تو بڑا کریم ہے، ورنہ حال یہ ہے کہ فویل للمصلین، کچھ نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے، کچھ قاریوں کے لیے بھی بربادی ہے، کچھ ایسے صاحبان علم بھی ہوں گے جو صبح قیامت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے پہلا حساب ہی قاری کا، سخی کا اور شہید کا ہوگا، اور ان کی اپنی تصنع، ریاکاری اور دکھلاوے کی نیتوں کی بنیاد پر ان کے اعمال دھتکار دیے جائیں۔ دعا کرو اس کے حضور قبولیت ہو جائے، اگر تو وہ کر لے قبول ہو جائے مہربانی، تو حضرت صدیق اکبر جا کے حضرت بلال حبشی کو خریدنے کے لیے کھڑے ہیں، کہتے ہیں میرا گورے رنگ والا غلام رکھ لے، یہ کالا حبشی غلام مجھے دے دے۔ تو وہ حضرت بلال جس کے غلام تھے وہ کہنے لگا اگر میں ساتھ پیسے بھی مانگوں تو کہا جتنے تو کہے، پیسے بھی دوں گا، پڑھا لکھا خوبصورت غلام بھی دوں گا، پر یہ حبشی نسل سیدنا بلال مجھے دے دے۔ تو وہ شخص کہنے لگا ابو بکر سیاڑے تاجر ہو، زندگی تجارت میں گزری ہے، کیسا سودا کر رہے؟ حضرت صدیق رو پڑے، کہنے لگے تمہیں اس حبشی کی شان کا نہیں نہ پتا، یہ قبول ہو گیا ہے۔
قبول ہو گیا ہے، جو تو ہو گیا نا قبول، جس کی تو ہو گئی قبولیت، جس پر تو ہو گیا فضل، تو وہ تو نجات پا گیا اور فلاح پا گیا۔ لیکن قابل بڑا تھا، قیمتی بڑا تھا، رنگ بڑا خوبصورت تھا، قد بڑا اونچا تھا، اور باتیں بڑی آتی تھی، پر قبولیت نصیب اگر وہ مہربانی کرے، اگر وہ رحمت کرے، اگر وہ عطا کرے اور وہ کہہ دے کہ تو قبول ہے، تو پھر تو بات بن گئی۔ دیکھو نا، یہ قبول ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص زرہ پہنے حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ پہلے جہاد کروں کہ پہلے کلمہ پڑھوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا تو پہلے کلمہ پڑھ پھر جہاد کر۔ نے کلمہ پڑھا، جہاد کیا، شہید ہو گئے، حضور اس کے سرانے کھڑے ہیں، دیکھو قبول ہو گیا۔ یہ دیکھو سرانے حضور کھڑے، ابھی آیا تھوڑی دیر پہلے ابھی آیا، تھوڑی دیر ہوئی ہے کایا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکے تے کر گیا نور اجالا۔